السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک لڑکی کا واقعہ جو رات کو روز گھر آتی تھی، یعنی رات کو دیر سے گھر آتی تھی، اور اس کی ماں نے اس کے کمرے میں جب کیمرہ لگایا تو اس کو کیا دکھائی دیا آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ جان کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک قبر والے کا حال بیان فرمایا اور بتایا کہ قبر والے پر آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا، یا علی، اس عذاب کی کیا وجہ ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ یہ شخص اپنی ماں کا نافرمان تھا اور زندگی میں اپنی ماں کو تکلیف دیتا تھا، اسی لیے اس کی قبر میں آگ کا عذاب ہو رہا ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس کی ماں اسے معاف نہ کر دے۔ دوستو، اسی طرح ایک لڑکی جس کا نام نیشا تھا، یہ نام بدلا ہوا ہے، وہ اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ نیشا کے باپ نے اس کے پسند کی شادی کی تھی، جس وجہ سے وہ الگ رہتے تھے۔ کچھ وقت سے دونوں میاں بیوی کے درمیان تلخی پیدا ہو گئی تھی اور لڑائی جھگڑا ہونے لگا تھا۔ یہ لڑائی ہوتے ہوتے طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ نیشا کے والد نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر کے اس شہر سے دور چلا گیا۔ نیشا اپنی ماں کے ساتھ ایک کرائے کے مکان پر رہنے لگی، لیکن گھر میں والد کے نہ ہونے کی وجہ سے نیشا کا مزاج دن بدن خراب ہونے لگا اور وہ اکثر اپنی ماں کی باتوں کو نظر انداز کرنے لگی۔ کالج کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد نیشا نے آگے پڑھائی نہ کرنے کی سوچی اور ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے شہر میں ایک نوکری تیار کر لی۔ ماں اس بات سے تو بے حد خوش تھی کہ اس کی بیٹی پیسے کما رہی ہے اور جاب کر رہی ہے اور اس کا بوجھ بھی کم ہو گیا ہے، لیکن وہ اس بات سے شدید پریشان تھی کہ 18 سے 20 سال کی لڑکی دیر رات تک باہر رہتی ہے، اس کا فون بند ہوتا ہے اور وہ ماں سے کہتی ہے کہ کام کی وجہ سے وہ اپنا فون بند کر دیتی ہے۔ ماں اس رویے سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ نیشا کی ماں نے یہ جاننے کے لیے کہ یہ کتنی رات میں گھر آتی ہے تو دروازے پر ایک کیمرہ لگا دیا اور روزانہ صبح اٹھ کر یہ دیکھتی تھی کہ اس کی بیٹی گھر کس وقت آتی ہے۔ نیشا کو اس کی ماں کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور اس نے اپنی ماں سے جھگڑا بھی کیا کہ تم اپنی بیٹی پر شک کر رہی ہو، یہ اچھا نہیں ہے، لیکن نیشا کی ماں نے کیمرہ وہیں پر لگا رہنے دیا۔ دوستو، پھر ایک روز نیشا اچانک سے غائب ہو گئی۔ ماں کو اسی بات کا ڈر تھا اور یہی ہوا۔ وہ کئی راتیں انتظار کرتی رہی لیکن اس کی بیٹی گھر نہیں پہنچی۔ نیشا کی ماں کی حالات خراب ہونے لگی۔ اس نے بدنامی کے ڈر سے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا اور گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا انتظار کرتی رہی۔ نہ اس نے کسی محلے والے کو بتایا، نہ اور کسی اپنے رشتہ دار کو اس بات کا ذکر کیا۔ ایک روز نیشا کی ماں دروازے پر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک کچھ سوچتے سوچتے وہ بے ہوش ہو گئی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ محلے والوں نے اس کی ماں کو اٹھایا اور اسپتال لے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ماں اسپتال میں ہے اور بیٹی نہ تو گھر پر ہے اور نہ ہی اسپتال پہنچی ہے۔ محلے والوں نے یہ بات جا کر پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس نیشا کے گھر پہنچی اور سارا معاملہ سنا۔ ماں وہاں اسپتال میں کوما میں پہنچ گئی تھی۔ پولیس نے نیشا کی گھر کی تلاشی لی اور اسی تلاشی میں پولیس کو گھر کے دروازے پر ایک کیمرہ لگا ہوا نظر آیا۔ دوستو، اس کیمرے کی ریکارڈنگ کا جائزہ لیا گیا تو جس رات نیشا غائب ہوتی ہے اسی رات جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک نقاب پوش شخص اس کے پیچھے پہنچ گیا اور اس نے نیشا کو بے ہوش کیا اور اغوا کر لے گیا۔ پولیس نے ریکارڈنگ کی مدد سے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور سب جگہ یہ خبر پھیلا دی کہ اس نمبر کی گاڑی شہر سے باہر نہ جائے بلکہ اس کو روک لیا جائے۔ کچھ محنت کرنے کے بعد گاڑی کا مالک مل گیا اور اس نے بتایا کہ یہ گاڑی اس نے فلاں شخص سے خریدی ہے، لیکن آخرکار جس نے کڈنیپ کیا تھا وہ انسان بھی مل گیا۔ دوستو، پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور کارروائی میں لگ گئی۔ وہ کسی مافیا کے لیے کام کرتا تھا جو کہ نوجوان لڑکیوں کا کاروبار کرتا تھا اور انہیں باہری ملکوں میں بیچ دیتا تھا۔
पुलिस ने इसी लड़के का इस्तेमाल करते हुए अपनी कार्रवाई को जारी रखा और मेहनत करने के बाद उस माफिया तक पहुंच गए और उसके कब्जे से निशा के साथ 58 और लड़कियों को निकाला गया। दोस्तों, किसी के वालिदैन उसके लिए बुरा नहीं सोचते। आज हमें जो उनकी बातें जो बुरी लग रही है, यह बातें हमें उस वक्त याद आती है जब हमारे हाथ खाली हो जाते हैं और हम मुश्किल में गिर जाते हैं। दोस्तों, सिवाय कुफ्र के वालिदैन की हर बात माननी चाहिए। और दोस्तों, आजकल की लड़कियां अपनी मोहब्बत के लिए अपने घर बार को, अपने माँ बाप को छोड़ देती है। माँ बाप उसका भला चाहते हैं और अपनी पसंद की शादी करवाना चाहते हैं, मगर ऐसी लड़कियां उनको ठुकरा कर ऐसे लड़कों के साथ भाग जाती है और शादी कर लेती है जिसको सही से वो जानती भी नहीं है। और जब ऐसे लड़कों का प्यार का बुखार उतर जाता है तो फिर ऐसी लड़कियों को सताने में लग जाते हैं। ऐसे वक्त में लड़कियों को पछतावे के सिवाय कुछ भी नहीं रह जाता। ऐसे वक्त में फिर माँ बाप और माँ बाप की कही हुई बातें याद आती है और वह सोचते हैं कि काश वह अपने माँ बाप का कहना मानती और इस लड़के की बातों में आकर वह अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करती। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो और यह वाक़या बेहद पसंद आया होगा। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कर दे ताकि वो भी इससे सबक हासिल कर सके और अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करे, बल्कि जो माँ बाप कहे वही वो करे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।